اور انوار الہی جو تھے اس کا مظہر عتم بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے؟ اللہ کے رنگ سے، ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے کہلوایا گیا۔ اور اللہ سے بڑھ کے رنگ کس کا ہے؟ اور پھر اس رنگ کا جب وہ رنگ کسی کو عطا ہو جاتا ہے، جب انوار الہی عطا ہو جاتے ہیں، جب ایک ذات جو تھی وہ مظہر عتم بن گئی اللہ کے انوار کا، تو پھر تبھی ایک موقع پر ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے؟ اور ایک موقع فرمایا من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا حق کو دیکھ لیا۔ اور پھر اسی لیے رب تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اب یہ جو میرے انوار کا مظہر عتم ذات ہے، اگر تم نے اپنے اوپر رنگ چڑھانا ہے مومنوں، آنے والے لوگوں، اور اگر تم نے رنگ چڑھانا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر تم یہ سراپا اپنے سامنے رکھو گے تو اس رنگ میں رنگے جاؤ گے۔ اللہ کے رنگ میں رنگا وہی جائے گا جو اس راستے سے، جو اس سراپا کو، اس ایک کائناتی اسوہ کو اپنے سامنے رکھے گا اور اس سے اکتساب فیض اور اکتساب نور کرے گا۔ اور پھر وہ رحمت اللہ عالمین کی ذات پاک پھر جب انوار الہیہ میں گم ہو جاتی ہے تو تبھی ایک موقع پر ارشاد ہوتا ہے، جب سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں عائشہ ہوں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کون عائشہ؟ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انوار میں گم ہو جانا۔ اور پھر ناظرین کرام، جن لوگوں نے وہاں سے انوار الہیہ جو تھے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے انوار پھر اکتساب نور کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی قوتیں عطا کر دی ہیں۔ پھر وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا و کار ساز، یا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی تبھی ملتی ہے جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے صبغۃ اللہ، اپنے قلوب اذہان پہ وہ رنگ چڑھایا جائے۔ ناظرین کرام، آج میرے ساتھ اس موضوع پہ شریک گفتگو میرے مہمان ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ہیں۔ تصوف آپ کا بڑا مطالعہ اور خاص آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سے ان کے ساتھ مارے اقبالیات اور تحریک پاکستان پہ جن کا بہت گہرا مطالعہ ہے جناب ڈاکٹر طاہر امین تنولی صاحب، اور ان کے ساتھ جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب۔ آج تینوں میرے مہمان ہیں، آپ ان تینوں سے واقف ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، صبغۃ اللہ یہ جب لفظ ہی آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی نور کا ایک فوارہ سینوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایسی بات ہی؟ بالکل ٹھیک ہے غازی سے بنیادی طور پر یہ لفظ قرآن مجید میں جہاں استعمال ہوا ہے، اگر ان آیات کا سیاق و سباق دیکھ لیا جائے تو اس کا معنویت اور اس کی افادیت کو متعین کرنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے ان آیات سے پہلے یہ ہے کہ یہودیوں کی اور صحابہ کی جب آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو وہ صحابہ کو کہتے تھے آپ یہودی اور نصرانی ہو جائیں۔ صحابہ ان کو کہتے تھے کہ آپ اگر ہمیں یہ کہیں کہ ملت ابراہیمی پر آ جاؤ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ شرک کی امیزے سے محفوظ تھے، تمہارے اندر شرک کی امیزے شائی ہے، اس بات پر تو ہم دھیان کر سکتے ہیں، فتب ملت ابراہیمی کا فائز ہمیں بھی ملا ہوا ہے۔ ہاں اگر تم نے آنا ہے سیدھی راہ پر، پھر تم ہماری طرح ایمان لے آؤ جس طرح ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو پھر صحابہ نے ان کو کلیئر کیا کہ ہم ایمان لاتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر بھی ایمان لائے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہم سب پر ایمان لائے ہیں۔ تم اگر ہماری طرح ایمان لے آؤ تو تمہیں وہ صبغۃ اللہ مل جائے گا، اور یہ جو صبغۃ اللہ ہمیں حاصل ہے ایمان کی شکل میں اور تقویٰ کی شکل میں، جس طرح پھر آپ نے اشارہ کیا کہ صبغۃ اللہ کا تو کامل مظہر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، کامل و اکمل، کامل و اکمل، ہاں، اور اکمل سے اکمل، اکمل سے اکمل، اور آسن سے آسن۔ میں سوچتا تھا کہ آسن اور اکمل جو ہے ان سے بڑا کوئی لفظ ہونا چاہیے سارا راستہ میں گھر سے آتے ہوئے، پھر میں نے کہا نہیں، آسن سے آسن، اکمل سے اکمل، کامل سے کامل۔ تو اس کے بعد مفسرین نے جو دو نکات لکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ بنیادی طور پر اللہ کا وہ خاص رنگ، خواہ ایمان کی شکل میں ہو، خواہ تقوی کی شکل میں ہو، یا دین کی روحانی تاثیر کی شکل میں جس میں بصیرت اور فراست شامل ہے، یہ اس بندے کو ملے گی جس کی فطرت سلیمہ ہو، جس کو عقل سلیم حاصل ہو، پھر جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کامل وابستگی ہو تاکہ اس پر یہ صبغۃ اللہ کا رنگ چڑھے۔ اور جو اللہ کے سوا کسی کو وحدہ لا شریک نہ مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کسی کو نبی سوچے بھی نہ کہ کوئی آ سکتا ہے، وہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ یعنی جی ڈاکٹر صاحب، یہ عقیدہ لے کے نکلے گا تو پھر اگلا رنگ چڑھے گا۔ وہ رنگ کس طرح چڑھتا ہے؟ جی میں نے کہا رنگ ساز بھی ہوتے ہیں، رنگ باز بھی ہوتے ہیں، رنگ سازوں کی آج بات جی غازی صاحب عرضی ہے کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ توحید اور رسالت کو جمع کریں تو صبغۃ اللہ بنتا ہے، یعنی صبغۃ اللہ فی الاصل ہے دین اسلام، جس طرف جامی صاحب نے بڑی تفصیل سے اشارہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو فطرت پہ پیدا کیا، دین آپ کا مزاج بن جائے،
دین کے یا آپ کی زندگی بن جائے. جی غازی صاحب، جس طرح کپڑے کو رنگ سے نکالتے ہیں نا، ہاں. تو اس کا کوئی سا اس رنگ سے خالی نہیں رہ جاتا. ٹھیک. یعنی وہ رنگ اس کے اندر رچ بس جاتا ہے. آپ دین میں اس طرح رچ بس جائیں، دین آپ کے ہستی بن جائے. ٹھیک ہے. اس کو صبغۃ اللہ بے شک آپ کاروبار کر رہے ہیں، بے شک آپ حکومت وہ کر رہے چیزیں ہیں، پھر بے شک اسی میں آپ- ہو رہی ہوں گی. ہاں، یہ جو تصور نیا آ گیا ہے کہ صرف عبادت کی حد تک یہ جو ہے عبادات یہاں تک ہی دین ہے. غازی صاحب، غرض یہ ہے کہ عبادت کا تصور ہی، اگر ہم یہ کہیں کہ صرف عبادات تک دین ہے، یہ بات بالکل درست ہے. اگر آپ کو پتہ ہو عبادت ہے کیا، مجھے یہ بتائیں اسلام میں کون سا معاملہ عبادت نہیں ہے؟ واہ. پوری زندگی عبادت ہے. ٹھیک. عبادت کہتے ہیں بندگی کو. کیا بندہ کسی وقت بندگی سے خالی ہو سکتا ہے؟ واہ. عبادت عبد سے ہے نا، یعنی آپ اپنا عبد ہونا اللہ کے سامنے اسٹیبلش کرتے ہیں. ٹھیک. تو پوری زندگی عبادت بن جائے. ٹھیک. تو صبغۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت میں اتنے گم ہو جائیں، اتنے فنا ہو جائیں کہ آپ کے شعور کا، آپ کے عمل کا اور آپ کی ہستی کا کوئی پہلو اس سے خالی نہ رہے. جو آپ نے شاعر فرمایا، اب یہ ہو کیسے؟ غازی صاحب، عرض یہ ہے کہ اب ذات حق کی قربت کیسے حاصل ہو. ایک راستہ فکر کا ہے اور ایک راستہ ذکر کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سفیان نے اس پہ بڑا کلام کیا ہے. حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی بڑے پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عقل کا راستہ ہے وہ بحث اور تحقیق کا راستہ ہے، اور جو ذکر کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، وہ تسلیم اور تصدیق کا راستہ ہے. یعنی آپ سر تسلیم خم کرتے ہیں، تسلیم اور رضا کا بھی. تسلیم رضا کیجیے، اور تصدیق کا راستہ، یعنی آپ اس کے بعد کوئی سوال آپ کے دل میں باقی نہیں رہتا. یعنی جب آپ عقل کے ذریعے سے چلتے ہیں تو آپ سوچ و بچار کرتے ہیں، اللہ کی آیات میں تفکر کرتے ہیں، کائنات میں تفکر کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک پہچان پیدا ہوتی ہے. لیکن جو ذکر کا راستہ ہے غازی صاحب، اس میں کمال یہ ہے کہ فذکرونی اذکرکم. اب ذکر اللہ کی صفت ہے، یعنی جب آپ اللہ کی صفت میں اپنے آپ کو رنگتے ہیں تو پھر آپ صبغۃ اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں، آپ کو صبغۃ اللہ کا فیضان ملنے لگتا ہے. با مصطفیٰ بے رساں خیش راہ کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا-حبیس. یہ وہ رنگ ہے، اس طرح رنگ چڑھے گا. بلا شبہ علامہ شتر بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو حضور کی اتباع میں فنا کریں. مصطفیٰ برساں خیش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذاتی زندگی ہو کہ اجتماعی زندگی ہو، اس کا کوئی پہلو حضور کی حیات پاک سے دور نہ ہو. اگر ایسا ہے اور اگر آپ حضور کی ذات گرامی سے، آپ کی حیات پاک سے دور ہیں، تو پھر بولابیت کا راستہ ہے. ٹھیک. پھر بولابیت کے راستے کی پیروی ہو رہی ہے. یعنی زندگی میں اسلام کو جب آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، جب آپ کوئی رنگ لیتے ہیں تو پھر وہ پورا رنگ لیتے ہیں، ورنہ وہ رنگ نہیں ہوگا، وہ ڈب کھڑبا ہو جائے گا. صاف ظاہر ہے اس کی تو حیت ہی بدل جائے گی. یہ وحدت ہے اسلام کی. اور غازی صاحب، ہمارے بڑے لوگوں نے جب اس نقطے کو سمجھا تو انہوں نے دنیا پہ رول کیا. جی ہاں جی. ہاشمی صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. اقبال کا ہی پھر شعر آ جاتا ہے، یہ اقبالیات کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں. عجب کیا گرم ہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں کہ بر فطرہ کے صاحب دولت بستم سر خدرا. سبحان اللہ. وہ جو ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. وہ رنگ چڑھ جائے تو پھر شیر، بکری، گیدڑ سب برابر تمہارے سامنے. پھر آسمان کے ستارے بھی جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب اسی کو تسلسل اگر دیں تو دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک دفعہ مطلب راستے سے گزرتے ہوئے میدان مکہ کی طرف بڑھتے ہوئے جب وہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ رو رہے ہیں، تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ عمر وہی ہے کہ جو اس میدان میں جو ہے وہ اونٹ چلایا کرتا تھا. وہ چند ایک اونٹ جو ہے وہ اس سے قابو نہیں آتے تھے. والد صاحب پھینٹی لگاتے جی ہیں. ہاں. تو اب جو ہے وہ مطلب 22 لاکھ یا 26 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. تو یہ وہ رنگ ہے کہ جو بارگاہ یہ مصطفیٰ رنگ چڑھتا ہے تو جس کو اونٹ چلانے نہیں آتے پھر وہ دنیا کا سب سے اعلیٰ حکمران اور بیسٹ ایڈمنسٹریٹر بنتا ہے. بالکل. آج تک یورپ بھی اس سے باہر نہیں جا سکا جو ایڈمنسٹریشن کے خطوط سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ عنہ. صبغۃ اللہ ہے. صبغۃ اللہ کے حوالے سے مفسرین نے جو نکات لکھے تو اس میں پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے آراستہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عادات ہیں، اس کی جو سنت ہے، اس کی تمہارے اندر جھلک نظر آنی چاہیے. وہ حلم ہے، وہ حیا ہے، وہ عفو و درگزر ہے. ان سب چیزوں کی مظہر جو ہے وہ تمہاری ذات ہونی چاہیے. جب یہ سب چیزیں انسان کے باطن میں، یہ فرمایا کہ دل جو ہے یہ ایک سفید کاغذ یا سفید کپڑے کی مثل ہے. اس پر جب اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ رنگ جب چہروں سے عیاں ہوتا ہے تو پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ ایسے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم ان کا چہرہ دیکھتے ہو تمہیں ان کا چہرہ دیکھنے سے تجربہ موجود ہوتا ہے، تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے کہ ان کی مجلس میں پہنچتے ہو تم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاتے ہیں. ان کی مجلس میں پہنچتے ہو خیر حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں. ان کی صحبت جو ہے وہ تمہارا باطن درست کرنا شروع کرتی ہے. تمہارے اوپر وہ رنگ جو ان پر چڑھا ہوا ہے وہی رنگ تمہارے اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے. خربوزہ کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، مطلب ایک تمثیل ہے. لیکن جب اللہ والوں کی مجالست اختیار کی جاتی ہے تو ان پر صبغۃ اللہ موجود ہوتا ہے. وہ صبغۃ اللہ ادھر آنا شروع ہو جاتا ہے. بہاؤالدین شاہ نقشبند جس کو نگاہ کرتے تھے اس کا قلب پہ ذکر شروع ہو جاتا تھا اور اس کے دل پہ اللہ لکھا جاتا. جی بالکل ایسی. اور یہ آپ دیکھیے کہ پیارے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے حدیث طیبات میں کہ آپ جب کبھی تشریف لاتے اپنے مطلب حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لاتے تو لوگ ان کو دیکھتے ہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانا شروع کر دیتے اور کہتے کہ کتنا بہادر نوجوان ہے، کتنا خوبصورت نوجوان ہے. ان پر وہ صبغۃ اللہ کا جو جمال ہے، جب اس کی رعنائیاں لوگوں کے دلوں پر اس کی شعائیں منعکس ہوتی تو لوگ جو ہے ان کی زبانوں سے خود بخود لا الہ الا اللہ کی جو ہے وہ نغمے جاری ہو جاتے تھے. جی ڈاکٹر صاحب
جب وہ یہ حاصل ہو جاتا ہے، صبغت اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، پھر آنکھ جھپکنے میں تاج بھی اور تخت بھی سارے اٹھا کے کئی سینکڑوں میل دور سے وہ ایک پلک جھپکنے میں آ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ رنگ چڑھتا ہے تو پھر چابیاں بیت المقدس جو ہے اس بندے کا چہرہ دیکھ کے وہ اس کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ جب وہ صبغت اللہ کا رنگ چڑھا ہوتا ہے تو وہ جو آتے ہیں لوگ کرنے کے لیے، کیا وہ مباحثہ کیا اس کو کہتے ہیں، مباہلہ کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اگر کہیں پہاڑ کو تو پہاڑ نیچے آ جائے گا، بھاگ جاؤ۔ وہی جب آتا ہے تو پھر دنیا کی حالت کیا ہے کہ خلیفہ وقت ہے، 24 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، عید کے روز بیٹے کے قمیض دیکھتا ہے پرانی پھٹی ہوئی تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ بیٹیوں کے کپڑے پرانے نہیں ان کو دے سکتا، جو پہلے لاکھوں کا وہ جو تھا پہنتا تھا۔ امام غزالی جو ہے وہ 500 دینار کا جو سوٹ پہنتا تھا، پھر بعد میں 1.5 دینار کا سوٹ پہننا شروع کرتا ہے۔ یہ کیا رنگ ہے؟ یہ کس طرح بدل دیتا ہے بندوں کو؟ غازی سے بنیادی طور پر یہ جو دین اسلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نسبت کے فیض سے جب ایک مومن بندے پر رنگ چڑھتا ہے تو باطن میں تو اس پر بصیرت اور فراست لے کے آتا ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، ٹھیک، مومن کی فراست سے جو وہ اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے۔ کہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے اگر بات ہو جائے، پاکستان جب بننے کا ماحول بن رہا تھا تو ابوالکلام آزاد کی اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی کوئی گفتگو ہوئی، ٹھیک، اس گفتگو اور مکالموں میں یہ بات سمجھ آئی کہ وہ کہتے تھے جی عقل کے دلائل سے تو قیام پاکستان کا ہونا اور پھر اس کے اوپر فوائد کا مرتبہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بصیرت کا مسئلہ نہیں، یہ بصارت کا مسئلہ نہیں، یہ بصیرت کا مسئلہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں گارنٹی دی، وَعَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا، میں ایک خاص بصیرت پر فیض کر کے بھیجا گیا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میرا اتباع کرے گا اس کو بھی یہ بصیرت ملے گی۔ غازی سے بصیرت اور فراست کی بنیاد پر غیب تک کے امور منکشف ہوتے ہیں ولی کے سامنے، تو اس کے سامنے کوئی چیز راز نہیں رہتی، وہ لوہے، یہ تو ہے اس کے علم کی سطح۔ جہاں تک تعلق ہے اس کے تصرف کی، اور جن پہ زیادہ رنگ چڑھتا ہے وہ کہتے ہیں ساقِ عرش کو میرا ہاتھ چھو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور وہ کیا ہے کہ کیا ہے، مجھ سے سوال پوچھو بار سلونی اما شئتم، سلونی اما سلونی بار مجھ بار، سے جس بارے میں تم چاہتے ہو سوال تو سرا کی گہرائی بھی نظر آ رہی ہے، بالکل، اور یہ سریا کی بلندیاں اور ساقِ عرش کو ہاتھ پہنچ جاتا ہے۔ کمال ہے یہ تو بصیرت و فراست۔ پھر اس کا ایک مظہر ہوتا ہے سطوت، تسلط اور ظاہری حکمرانی بھی۔ جن کو صبغت اللہ کا رنگ ملا ان کو ظاہری حکمرانی بھی ملی۔ اب ظاہری حکمرانی کا 3 بڑے اعظموں پہ حکومت ہوئی، دلوں پر حکومت کی، دلوں پر بھی اور زمین پر بھی، 3 بڑے بھی حکومت سوری نہیں کری ہوا، باطنی بھی حکومت کی۔ بالکل ٹھیک آپ نے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کا فیض دیکھ لیں تو ان کی نگاہ عشق و مستی والی نظر جب کافروں پر پڑی تو ان کے دلوں میں موجود الستو بربکم کالی بلا کو ساز کو چھیڑ دیا، اور وہ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ غازی صاحب یہ تو صبغت اللہ کا رنگ ہے، یہ جس پر چڑھا ہو، اگر کوئی بندہ کفر پر ضدی نہ ہو، ازلی بدبخت نہ ہو، وہ نبی کی نگاہ کے سامنے آ جائے اور ولی کی نگاہ کے سامنے آ جائے، یہ صبغت اللہ کا رنگ اس کو ایمان کی طرف لے کر آتا ہے۔ جی ڈاکٹر تلولی، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں؟ لارڈ کرزن واپس جاتا ہے تو وہ پوچھتی ہے، اور خاتون، اور یہ جو تھا کیا نام تھا چرچل، کہ جی کوئی خاص بات برے صغیر کی؟ اس نے کہا یار عجیب بات ہے، وہاں پہ 2 قبریں ہیں جو حکومت کر رہی ہیں لوگوں کے دلوں پہ، ہم تو تلوار بندوق سے کر رہے ہیں حکومت۔ وہ کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا ایک معین الدین چشتی ہے اور دوسرا اورنگزیب عالمگیر ہے، اس سے باہر ہی نہیں آتے یہ لوگ۔ ایسا جی بھائی صاحب، بالکل ابھی تک ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ صبغت اللہ کی برکات کیا ہیں، یعنی کہ صبغت اللہ آیا تو اس سے وہ کون سا انقلاب ہماری ہستی میں پیدا ہو گیا جس نے پورے ماحول کو اپنی گرفت میں لے لیا اور پورے ماحول کو متاثر کیا۔ سوال یہ کہ صبغت اللہ آئی کیسے؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے نا، صحیح، یعنی میرے پاس روشنی ہے تو میں جہاں جا رہا ہوں اندھیرے ختم ہو رہے ہیں، سوال یہ روشنی آئی کیسے؟ تو بھائی صاحب قبلہ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جیسے بات ہم نے شروع کی تھی کہ اسلام کو بطور ایک وحدت کے سمجھنا، یہ صبغت اللہ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک، اسلام کو اپنے ان پارٹس نہیں کرنا، اس کو حصوں بخروں میں نہیں کرنا، یہ ایک ٹوٹیلٹی ہے۔ ٹھیک، اس میں سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، ایمان بھی ہے، سب کچھ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ اس کا حصہ ایک توڑیں گے، ٹوٹل پیکج ہے، ٹوٹل پیکج ہے، یہ اسپرچل پیکج بھی ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ اور میٹیریل پیکج یہ ایک صفحے کے 2 رخ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ الگ کریں گے تو صفحہ پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھٹے ہوئے صفحے کی تاریخ نے گمراہ کر دی، منزل نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، ہم اس بحران میں مبتلا یہ نہیں کہہ پہلی سکتے بات، ہماری معیشت فلاں ہے، یہ ہمارا دین فلاں ہے۔ دیکھیں علامہ نے کہا تھا کہ the religious ideal of Islam is organically related to social order it has created. Rejection of the one involves rejection of the other. اسلام کے دینی مقاصد اس کے سماجی نظام سے جڑے ہوئے ہیں۔ صوفیاء نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ اگر برف کے کوزے میں پانی رکھ دیں تو اس برتن اور پانی میں اس وقت تک کی دوری ہے جب تک وہ سورج کے قریب نہ ہو۔ ٹھیک ہے،
جیسے سورج کے قریب ہوئے وہ دونوں ایک ہی ہو جائیں دونوں ایک ہی گے، ہیں۔ برف بھی اور پانی بھی۔ تو یہ جو حفظ مراتب ہے یہ ایک ہر سطح پہ موجود ہے، اور انسان کو اللہ نے حقیقت کبریٰ کا، حقیقت عظمیٰ کا امین بنایا ہے۔ جتنا اس حقیقت کا اس کو عرفان ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی صفات کا عکس اس میں آتا جاتا ہے اور اس صفات اللہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ صوفیاء کا یہ حال ہے۔ ہادی کامل، ہادی اکمل ذات رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے، شمس ہیں ہدایت کے، بلا شبہ۔ اور جب ان کی روشنی پڑتی ہے آفاق میں بڑوں سے ہے چھوٹوں کی آبرو، اور ذروں کی روشنی شہ خاور کے دم سے سبحان ہے۔ اللہ۔ وہ جب روشنی پڑتی ہے پھر صدیق اکبر جو ہے وہ کیسا حکمران بنتا ہے، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ، یہ ذرہ ساری ایک جو کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ہاں۔ پھر ہر ذرا آفتاب بن کے چمکتا ہے۔ اچھا دیکھیں نا وہ جو اسے روشن دان سے جب سورج کی شعاع آتی ہے وہ کتنے رنگ اس وقت نظر نہیں آ رہے ہوتے، سورج کی جب پرتو پڑتا ہے وہ سب نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو سب نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں جانا چاہیے، کیا اس کو کہنے ہیں، شمس ہدایت اس کے ساتھ تعلق ہی آپ کو حقیقی آپ کو روشن کرے گا۔ جی، یعنی دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے سبحان ہیں اللہ۔ یا رسول اللہ و دنیا تمہیں، اس دل تب زندہ ہوں گے وہاں جا کے، ورنہ مردہ ہے۔ بے شک صحیح ہے۔ اور قبلہ گاہی سے اصل چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مطلوب و مقصود جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی بن جائے۔ ٹھیک۔ تو یہ صبغت اللہ ہے، یہ اللہ کا رنگ یہی ہے کہ یہاں تک صوفیاء لکھتے ہیں کہ بڑا لطف آیا بات پڑھ کے بھی کہ مسجد میں جا کر جوتے کی حفاظت صرف اس لیے کی جائے کہ کسی کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، کیا سوچ کا رنگ ہے۔ جی، تو یہ سوچ جب بن جاتی ہے تو یہ بندہ جو ہے یہ دراصل صبغت اللہ کا مظہر ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کوئی نیکی اس وجہ سے نہ کرو کہ میرا رب اور میرے رشتہ دار راضی ہو جائیں گے، صرف اللہ راضی ہو جائے گا اس لیے نیکی کرو، مطلب کوئی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کسی کو شامل نہ اور کرو، کسی کو اور شامل کرنا، بالکل یہ ہے وحدہ لا شریک۔ جی ہاں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ صبغت اللہ ہے کہ ہر کام میں مطلوب و مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور جب یہ مطلوب و مقصود بن جاتی ہے تو پھر بندے کو یہ جنت تک لے کے جاتی ہے۔ نہیں، اللہ پھر جب یہ انوار حاصل ہو جاتے ہیں اس کو، صبغت اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، پھر اقبال کہتا ہے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر ہے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، اور پرے ہے چرخ نیلی خام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو، وہ کارواں پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اصل چیز یہی ہے کہ ہم اپنی اس راہ سے، اس ڈگر سے، اس صراط مستقیم سے ہٹ گئے، ہماری وہ منزل ہی نہیں رہی، اور جو مسافر جو ہے وہ جب منزلوں کا تعین نہیں کرتے تو وہ یوں ہی راہوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور آج ہم در بدر ہیں، مطلب ہمارے لیے ذلت و رسوائی مقدر بنی ہوئی ہے۔ اس کے بیسک جو ریزن ہے وہ یہی ہے آج کا، مطلب اگر میں کنکلوژن اس پروگرام کر دوں تو وہ یہ ہے کہ صبغت اللہ کے ہم جو ہے وہ مسافر بن جائیں تو انشاءاللہ تعالی منزل خود چل کے ہمارے قدموں میں آ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ابلیس نے کہا کہ اللہ پھر منو اجازت دینا، میں بھی کچھ کراں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو میرے مخلص بندے ہوں گے تو ان کو نہیں کر سکے گا گمراہ، اخلاص والے جو ہوں گے، یہی فرمایا۔ بالکل ٹھیک ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ ابلیس نے اعتراف کیا، ابلیس وہی میں کہہ رہا ہوں، خود ابلیس کہا، نے خود اعتراف کیا ابلیس کہ نے، میری اچھا ابلیس نے کہا، ارشاد ربانی نہیں ہے، اچھا، ابلیس نے یہ کہا کہ ابلیس میں نے کہا تیرے کہ سارے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے صاحبان اخلاص کے۔ اچھا، اس نے بھی ہاتھ اٹھا دیا یہاں۔ اچھا اچھا اچھا، کیونکہ اخلاص والا بندہ غازی یہ اللہ صاحب نے فرمایا نا کہ میرے بندوں کو تو نہیں گمراہ کر سکتا، اس طرح کا یہ بھی مفہوم عقائد کا۔ کہا کہ میرے بندوں کو بھی تو گمراہ نہیں کر سکے گا، تو اسی وجہ سے انبیاء کو مخلصین سے قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، اور کامل مومنین کو بھی مخلصین میں سے قرار دیا گیا، تو وہاں شیطان نے اپنا عجز ظاہر کیا۔ یہ غازی صاحب اس میں اگر ہم تھوڑا سا شامل کر لیں کہ صاحب عوارف المعارف نے جو مخلص بندے کی تعریف کی ہے نا، وہ بندہ جو اپنی فطرت سلیمہ پر قائم ہے، جی ہاں، جو بندہ اپنی فطرت سلیمہ پر قائم ہے اور اس فطرت سلیمہ کی نگرانی کرتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر تنولی صاحب نے کہا کہ وہ یہی تھا کہ آپ اپنی فکر کی، ارادے کی، تخیل پر جتنی نگرانی کریں گے اور یہاں سے جو ایک ارادہ بنتا ہے پھر عمل میں ڈھلتا ہے، یہاں سے اخلاص کی وہ بنیاد ڈیولپ ہوتی ہے اور یہیں سے فطرت سلیمہ بنتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ ناظرین اکرام، یہ ہستی بیک وقت صاحب قلم بھی تھی اور صاحب سیف بھی تھی، جہاد میں بھی حصہ لیا، بہت بڑے جج بھی رہے،
ہمس اور مصر 2 جگہوں پہ جج کے فرائض انجام دیے، اور پھر حافظ قرآن بھی تھے، حافظ الحدیث بھی تھے، تفسیر میں بھی کام کیا، اور حدیث میں اتنا بڑا کام کیا کہ بعض لوگوں کے مطابق امام بخاری اور مسلم کے بعد امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ ان کی خدمات حدیث کے باب میں اتنی بے مثال اور لازوال ہیں، قیامت تک امت مسلمہ جو ہے وہ ان پہ فخر کرتی رہے گی۔ جی پروفیسر سعید خان صاحب، امام نسائی احمد بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حافظ الحدیث شیخ الاسلام امام المسلمین قاضی احمد بن علی بن شعیب یا احمد بن شعیب جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان خوش نصیب افراد میں سے ایک نمایاں مقام رکھنے والے ہیں جنہیں پروردگار عالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے جمع کرنے کے لیے، اس پر کام کرنے کے لیے ان کو سعادت عطا کی۔ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے جب یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب وہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب وہ بہترین نمونہ جب تک قرآن کریم کی طرح محفوظ نہ ہوگا وہ مسلمانوں کے سامنے نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہاں ایک بات جو ہے نا وہ نہ کی تو ناانصافی ہو جائے گی اور بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ پھر جب یہ نمونہ، یہ جو شاہکار رب تعالیٰ نے بھیج دیا تو کہا اس کی حفاظت واللہ یعصمک من الناس، میں 2 چیزوں کی حفاظت کروں گا، یہ میرے ذمہ ہے، ایک میری کتاب کی اور ایک صاحب کتاب۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تو یہاں تک فرما دیا کہ ذرنی والمکذبین، محبوب چھوڑ دو مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو، آپ کو جواب نہیں دینے دوں گا، میں خود میدان میں اتروں گا، میں خود آپ کی طرف سے دفاع کروں گا۔ وہ تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس اور آپ کا اس میں یہ آپ کے اقوال بھی شامل ہوں گے حضرت، تو آپ کا اسوہ حسنہ اس کے بغیر قرآن کریم پوری طرح سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے تاریخ اسلام کے یہ جو درخشندہ ستارے ہیں جنہوں نے حدیث کے اندر اتنا بڑا نام پیدا کیا، ان میں سے ایک یہ امام نسائی احمد بن شعیب ہیں، اور انہوں نے اس کام کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کے نکھار کے لیے ورع و تقویٰ کا یہ عملی طور پر مظاہرہ کیا۔ بڑے خوشحال تھے، بڑی ٹوپی سر پر رکھتے تھے، خوبصورت شاہانہ جبہ رکھتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو کر گزار رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب اس علمی میدان میں علم اور عمل کے ساتھ ساتھ اپنا کردار اور عمل لے کر آتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ان کو شامل حال ہوتی ہیں۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی 15 سال نساء میں گزارے، اور اس کے بعد آپ خراسان میں آئے، وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا، بڑے اس وقت کے علماء، اور پھر جب بغداد پہنچے ہیں تو امام قتیبہ جیسے ان کے اساتذہ میں ہیں، اور امام سلیمان بن اشعث ابو داؤد سجستانی جیسے ان علماء موجود ہیں جن سے انہیں تلمیذ ہونے کا، شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جی علامہ صاحب، علمی مقام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نسائی ان عظیم ترین محدثین میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد از وصال بھی پوری دنیا میں حیات جاویدانی بخشی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی تصانیف، ان کی علمی مشگافیاں آج تک دنیا ان سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ جہاں تک آپ کے علمی مقام کی بات ہے تو آپ نے جس طرح اس دور میں، چونکہ وہ دور علم حدیث کی اشاعت کا انتہائی سنہری دور تھا، اور ہر محدث اپنے طور پر جو اس کو وسائل پہنچ رہے تھے اس کے مطابق وہ محنت کر رہا تھا، تو امام نسائی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ تو امام نسائی نے ایک سب سے پہلے کتاب تحریر فرمائی جس کے اندر آپ نے 11,949 احادیث جمع فرمائی، اور اس کا نام آپ نے سنن کبریٰ رکھا۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں، ابھی آپ انٹرو میں فرما رہے تھے کہ اہل بیت سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ اس کتاب کا جو آپ نے اختتام کیا ہے اس کے اندر آخری روایت جو آپ نے حدیث پیش فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان نقل کیا کہ سرکار فرماتے ہیں نازل علی ملک فبشرنی ان فاطمہ سیدات نساء امتی وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتہ میرے پہ حاضر ہوا اور اس نے آ کے مجھے یہ خوشخبری دی کہ فاطمہ جو ہے وہ میری امت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پھر حاکم رم اللہ کو جب آپ نے یہ پیش کیا، یہ پورا نسخہ انہوں نے دیکھا، بہت پسند کیا، تو کہنے لگے کہ یہ اتنی ضخیم ہے، آپ اس کو ذرا مختصر کریں عوام الناس عرب کے مطابق تاکہ لوگ تمام کے تمام زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ تو آپ نے پھر اسی کی تلخیص کی اور اپنے شاگردوں کے ساتھ آپ نے کروائی، امام ابن سنی وغیرہ وہ ہے، ان کو لگا کے۔ کبریٰ بھی ہے جی سنن کبریٰ، ہاں جی میرے کتب خانے میں الحمدللہ موجود ہے۔ نہیں اس کا ترجمہ نہیں ہوا، ترجمہ نہیں ہوا اس کا۔ اور جو یہ آپ نے رکھی اس کا نام سنن الصغیر، سنن صغریٰ یا سنن النسائی المجتبیٰ، یہ اس نام سے جو ہے یہ مشہور ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے 5,758 احادیث جو ہیں وہ جمع فرمائی ہیں، اور یہ سیاستہ کے اندر شامل کتاب ہے۔ اور اس میں آپ یہ اندازہ فرمائیں
کہ آپ کی اس کتاب کا درجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر امام مسلم کی جو اختلافی روایات کا انداز ہے وہ بھی موجود ہے، امام سلیمان بن اشعث سجستانی، امام ابو داؤد، ان کی سنن ابی داؤد کا فقیہانہ انداز بھی اس کے اندر موجود ہے، ان کے استاد بھی تھے، ان کے استاد بھی تھے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جو آپ احادیث بیان کر کے اپنی آراء پیش کرتے ہیں وہ جھلک بھی اس کتاب کے اندر نظر آتی ہے۔ ذاتی خصائل رفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، امام نسائی کو دیکھ کر یہ ابلاغ مکمل ہو جاتا ہے کہ ایک عالم دین کا حقیقی مقام کیا ہوتا ہے معاشرے میں، سبحان اللہ۔ اور ایک عالم دین صرف لفظوں کے ہیر پھیر میں نہیں رہتا، وہ فکری شدتوں کو کم کر کے اعتدال میں لاتا ہے۔ واہ۔ اور آپ ائمہ محدثین میں وہ شہید محبت ہیں جنہوں نے ایک فکری غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ واہ واہ واہ، اس سے بڑھ کر ان کی خدمت، میرا یہ خیال ہے غازی صاحب، اہل بیت اطہار کی محبت قلوب میں جاگزیں کرنے کے لیے ان کی خدمات بے مثال اور لازوال ہے۔ اور امام نسائی نے ثابت کیا کہ حضرات حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے جنت میں ہی سردار نہیں ہے، دنیا میں بھی سردار ہیں، لو دیکھ لو میں ان کی عظمت کے لیے جان دے رہا ہوں۔ اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے غازی صاحب کہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں ان کی یہ علم حدیث کی کاوش قبول ہوئی، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ آل نبی پر قربان ہو گئے۔ واہ 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 واہ۔ اور آپ اچھا وہ خصائص ان میں نظر آتے ہیں، صرف لفظی طور پر محبت کا اظہار نہیں، عملی جان ہی دے دی۔ جس حاکم کے ساتھ یہ جہاد کرتے تھے نا، نجی محفل میں اس سے نہیں ملتے تھے۔ ہاں، یہ کمال کی بات ہے، جا کے میدان میں ساتھ ہے، میدان میں ساتھ، جب جہاد ختم ہوا، اور حکام کی مجالس سے اکثر کنارہ کش رہتے تھے، نہیں گئے نہیں، وہی آتے تھے، خود بھی عہدوں پر رہے ہیں، خود بھی عہدوں پر رہے ہیں، لیکن حکام کی محفل چونکہ دل کو سخت کر دیتی اس لیے اس سے علیحدہ رہے ہیں۔ اور امام نسائی کی حیات یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو محدث حدیث کی بات کرنے والا، اپنے آپ کو حدیث کا پابند کہنے والا، اس کا مقام کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے جو فکری مغالطے ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے اور راہ راست پر لاتا ہے، اور یہی ایک عالم دین کا مقام ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ طبعاً فیاض تھے، آپ بڑے خوش خوراک تھے غازی صاحب، ان کے بارے میں میں نے پڑھا بڑی دلچسپ بات کہ مرغیاں خود پالتے تھے، دیسی مرغی، آج بھی ہمارے کئی دوست بڑے ہوتی تھی، آج بھی ہمارے کئی دوست بڑے شوقین ہیں اہل علم، اچھی بات، اور کھجوریں غذا اچھی، اہل علم خوش خوراک ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر ایک بات آپ دیکھیں کہ ادب جو تھا نا حدیث پاک کا، وہ بھی جب پڑھاتے تھے یا لکھتے تھے تو کہتے ہیں پہلے نوافل پڑھتے، خوشبو لگاتے، خوبصورت لباس پہنتے۔ مجھے یاد ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام مالک نے لکھا کہ میں ان کی خدمت میں گیا تو جا کے ان سے ایک آدمی آ گیا، میں بھی بیٹھا تھا، تو اس نے آ کے حدیث پوچھی، تو آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھے اور بیٹھ کے آپ نے دوبارہ وضو کیا اور اس کے بعد آپ نے حدیث پڑھی، تو اس نے کہا حضرت آپ نے تکلیف فرمائی، آپ لیٹے لیٹے بتا دیتے۔ انہوں نے کہا نہیں، حدیث رسول کا یہ ادب ہے، لیٹے لیٹے نہیں بیان ہو سکتا، وضو کر کے۔ اور یہ جو محدث امام مالک نہیں، ہمارے فیصلہ آباد والے مولانا سردار ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جب حدیث پڑھنے لگتے تھے تو پہلے وضو کرتے، غسل کرتے، خوشبو لگاتے، پھر وہ آ کے بیٹھتے۔ غازی صاحب یہ تو احترام تھا نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرنے کا، اس عہد کی جو علم حدیث کی مجالس دیکھیے کہ بعض دفعہ لوگ اگر خوش گپیوں میں بھی مصروف ہوتے تھے نا، اچانک اگر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر دیتا، سب پر سکتہ طاری ہو جاتا، اور ادب سے ان پر ایسی خشیت طاری ہوتی کہ آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے کہ آقا کی بات آ گئی۔ اور دیکھیں کتنا ادب، اور یہ اس ادب کا بھی نتیجہ ہے۔ اور آپ ابھی غازی صاحب بات کر رہے تھے حکمرانوں کے حوالے سے، حضرت امام نسائی علیہ رحمہ نے ملک شام میں کن لوگوں کے سامنے اظہار حق کیا؟ وہ اہل ارباب ہی تھے کہ جن کے سامنے بالکل ایک حق و صداقت کا بیان فرما رہے ہیں۔ اور آج دیکھیے کہ عہد جدید میں دیکھ لیجیے، جو علم حدیث پہ کوئی کام کر رہا ہو عموماً وہ سماجی اعتبار سے اتنا انٹریکٹ نہیں رکھتا، الگ الگ رہتا ہے، لیکن امام نسائی کی حیات دیکھیے کہ ایک طرف جہاد کر رہے ہیں، راتوں کو عبادت کر رہے ہیں، اور آپ فیملی بڑی کثیر تھی، 4 ازواج تھیں آپ کی، اور بڑے خوش، ایک پتہ چلتا ہے کہ عالم دین کا ایک سٹیٹس کیا ہوتا ہے سوسائٹی میں۔ علامہ برکاتی صاحب، آپ کی علمی خدمات، اس کے علاوہ بھی حدیث کی جو کتاب آپ نے لکھی، آپ نے بتایا سنن نسائی کے علاوہ، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر علمی کیفیت کو سمجھنا ہو تو ایک اصول ہے دنیا میں، وہ یہ ہے کہ انسان کی تربیت 2 چیزوں سے ہوتی ہے، ایک اس کے لیے توارث ہوتا ہے اور دوسرا ماحول ہوتا ہے۔ اور آپ نے جو مصر میں جا کر رہائش رکھی تھی وہ بازار تھا جو کتابوں کا بازار تھا، اور اس کو زقاق القنادیل کہا جاتا تھا، اس میں آپ نے رہائش رکھی تھی جہاں پر یہ تمام علمی کام ہوتے تھے، لوگ علمی بیٹھکیں کرتے تھے، وہاں پر علمی نشستیں ہوا کرتی تھی، اس میں آپ رہے ہیں۔ علامہ یہاں ایک بڑی دکھ کی بات پھر میں کہنے لگا ہوں، آپ تینوں ہیں اور میرے ناظرین بھی سن رہے ہیں، جس معاشرے میں کتابیں فٹ پاتھ پہ رکھ کے بیچی جائیں اور جوتے بڑے اونچے سجا کے رکھے جائیں، ان معاشروں کی تباہی مقدر ہوتی ہے۔ اتوار کے روز اور جمعے کے روز جو ہمارے کتابوں کے بازار لگتے ہیں، زمین پہ کتابیں ہیں، اور آپ جا کے یہ جو شو سٹورز پہ دیکھیں ذرا، کتنے اونچے بلند مقام پہ جوتے رکھے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں نا جی ہمیں کتابوں کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہے جی۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر رہائش رکھی، اور اس کے آپ کی رہائش رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ علمی جواہر پارے میں اپنے پاس جمع کر سکوں۔ اس میں آپ نے جو کتابیں تحریر فرمائیں، آپ نے تفسیر پہ بھی کام کیا، لیکن ایک جلد لکھ سکے اس پہ زیادہ کام نہ ہو سکا، اگرچہ آپ کی عمر بہت تھی، آپ نے 88 سال کی عمر پائی ہے، لیکن وہ تمام کی تمام عمر جو ہے دین اسلام کی خدمت میں کسی نہ کسی رنگ میں صرف ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام عمل الیوم واللیلہ ہے،
یہ کتاب جو ہے آپ نے تمام کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحہ بلمحہ لحظہ بلحظہ جو آپ کے معاملات تھے جو دن اور رات کے ان کو آپ نے بیان کیا اور خاص طور پر دعائیں جو ہیں اس کے اندر آپ نے کثرت سے بیان فرمائی ہیں. اور اسی سنت میں آپ کے شاگرد امام ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی, انہوں نے بھی اس کا نام عمل الیوم واللیلہ رکھا. اسی طرح آپ نے جو حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان میں لکھی خصائص علی, اس میں 194 روایات جو ہیں وہ آپ نے ذکر فرمائی ہیں اور وہ تمام کی تمام حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی شان میں ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ آپ نے اس کے علاوہ بھی اور بہت سی کتابیں لکھی ہیں, لیکن ہر کتاب کے اندر ایک چیز ہمیں ضرور نظر آتی ہے کہ امام نسائی جو بھی روایت دیتے ہیں وہ سنی سنائی نہیں بلکہ اپنی سند سے روایت دیتے ہیں. یعنی اپنا جو ہے نا وہ تحقیق ہوتی ہے, اپنے ترک جو ہے وہ مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ بالواسطہ جو واسطے ہیں وہ ساری ذکر کرتے ہیں. اس کے علاوہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو علمی کیفیات ہیں اس میں بھی آپ نے جو احادیث ہے کثرت سے آپ بلکہ 4 جو ائمہ حدیث جن کو حفاظ کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے ان چاروں میں ایک آپ بھی ہیں. کثرت سے آپ حدیثوں کے حافظ تھے, لیکن آپ نے جس قدر روایات نسائی شریف کے اندر جمع فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری انتہائی احتیاط سے اور جس حدیث کو آپ نے صحیح درجے کی سمجھا ہے اس کو آپ نے ذکر کیا ہے. بلکہ سنن نسائی کبریٰ کے اندر حسن درجے کی بھی تھیں اور یہ نسائی صغریٰ جو ہے یا مجتبیٰ اس کے اندر آپ نے وہ درجہ نکال کے حسن والا نکال کے صحیح درجے کی احادیث ذکر کی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا کرتے تھے کہ امام مسلم سے زیادہ یہ حافظ الحدیث ہے. اور ایک غازی صاحب بات جو ہے وہ ہمارے لیے قابل غور ہے, امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سیر و اعلام النبلاء کے اندر انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ شیخ الاسلام تھے. واہ سبحان اللہ. تو شیخ الاسلام انہی کو جچتا ہے, کیا بڑے لوگ تھے جی, سبحان اللہ. تو اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب مستدرک ہیں, امام بیہقی کے استاد ہیں, دیگر کے 12 ائمہ کے, تو وہ ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ اگر امام نسائی جو ہے وہ ہمارے دور میں ہوتے تو میں ان کی شاگردی ضرور کرتا. سبحان. اچھا جی پروفیسر صاحب ایک بات غور کریں کہ شافعی کہتے ہیں یہ شافعی تھے اور حنبلی کہتے ہیں یہ حنبلی تھے. یہ بڑی بات ہے, ہمارے ہاں تو ہم اپنی صفوں سے نکال دیتے ہیں. بعض نے انہیں حنفی بھی کہا ہے اور ابن تیمیہ ان کو حنبلی کہتے ہیں اور بعض نے شوافی. لیکن اس ضمن میں نے جس حد تک ان علماء کو پڑھا ہے یہ خود مجتہد ہیں. ان کے درمیان یہ چیز جو آج ہم نے فرقہ واریت کے نام پر تعصب کے نام پر لوگوں میں ڈال دی ہے ان میں نہیں تھی. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ شافعی تھے, وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ جب انہوں نے بیان کیا ثلاثت و قروء تو انہوں نے وہاں پر اس سے وہی چیز مراد لی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لیتے تھے. تو اس لیے اس کی بنا پر ان کے لیے کہا حضرت وہاں تعصب کہاں ہونا تھا. امام شافعی جاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پاک پہ, جب کوئی مشکل پیش آتی ہے دعا وہاں جا کے مانگتے ہیں, وہاں نماز بھی انہی کے اعتبار سے انہی کے طریقے سے ادا فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے شرم آتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جی وہاں پر وہ نماز بھی اسی فقہ حنفی کے مطابق کرتے تھے اور یہ ان کا باقاعدہ مشہور ہے کہ مجھے جب بھی کبھی کوئی مشکل پیش آئی میں نے ارادہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کا تو اللہ تعالیٰ نے میری مشکل حل کر دی. اور پھر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمیں ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی محبت حضور کی محبت ہے, حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے. سبحان اللہ. انہوں نے ایسے نہیں مار کھائی, وہاں ان کے سامنے علمی طور پر ایک خزانہ ہے. اس لیے میں یہ دعوت دوں گا ان احباب کو جو احادیث کا مطالعہ رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ علم حدیث میں ہمارا بڑا مقام ہے, ہم نے بہت کام کیا ہے, تو ان سے میں عرض کروں گا کہ امام نسائی سے تو آپ آگے نہیں گئے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو کہ جن کے سامنے صرف احادیث ہی نہیں قرآنی آیات موجود ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہو کہ اگر اللہ کریم یہ نازل فرماتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام سے سوال کرنے سے پہلے صدقہ دو اور پھر سوال کرو, تو صدقہ دینے کا موقع صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ملتا ہے, پھر وہ لے لی جاتی ہے. اگر وہ 1 دینار دن میں, 1 رات میں, 1 چھپا کر, 1 ظاہر کر کے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے. ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ مقام دیا, ان کے اہل بیت کے ساتھ محبت کو حضور علیہ السلام نے اتنا وہ دیا, تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے مومنوں پر بتایا. مسند امام اعظم, مسند امام احمد بن حنبل ہے اور موطا امام مالک ہے, اس اعتبار سے یہ کہاں آتی ہے؟ جو موطا امام مالک ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے مختصر آپ کی سند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں. تو اس کو جو ہے 2 درجات میں رکھا گیا. ایک موطا امام مالک کا نام دیا گیا اور دوسرے آپ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی تھے, انہوں نے لکھا تو فقہی آراء انہوں نے درج کی تو اس کا نام موطا امام محمد پڑ گیا, ورنہ حقیقت میں وہ بھی موطا امام مالک ہے. بعض لوگ جو محدثین ہیں درجہ صحت کے اعتبار سے انہوں نے صحاح ستہ میں 6 نمبر پر سنن ابن ماجہ کی جگہ پر موطا امام مالک کو شمار کیا ہے. اچھا. ہاں جی, لیکن اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں کہ سنن النسائی جو ہے وہ صحاح ستہ کے اندر شامل ہے. ہاں, اس میں کوئی اختلاف نہیں. لہٰذا یہ کسی نے 5ویں نمبر پہ, کسی نے تیسرے نمبر پر, لیکن اس کو خارج نہیں کیا. اس کے موطا امام مالک کے ہونے یا نہ ہونے پہ بحث موجود ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں امام
بلکہ ابھی حضرت فرما رہے تھے تو اس میں یہ بات ہم دیکھتے ہیں تو بہت لطف والی ہے کہ جب آپ کے وصال کا وقت ہوا تو آپ کے یہی شاگرد امام ابن سنئی پاس تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اب مکہ مکرمہ میں لے چلو. تو جب مکہ مکرمہ میں لایا گیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے صفا اور مروہ کے درمیان میں دفن کرنا ہے. ہاں جی، تو اس دور میں یہ جگہ اس طرح تھی موجود تھی، تو صفا اور مروہ کے درمیان دفن کیا گیا. تو اب سوچیں اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ اگر صفا اور مروہ ہے تو اس سے زیادہ مقدس مقام تو مزید قریب ہونا بیت اللہ کے تھا مکہ میں، لیکن اس کے باوجود یہ وصیت جو ہم غور کرتے ہیں تو یہ نظر آتی ہے کہ اصل میں حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کا گھر اس طرف تھا اور وہاں سے آپ کی آمد و رفت آپ کے بیت اللہ شریف کی طرف ہوتی تھی. تو اسی گزرگاہ میں آپ نے اپنی قبر بنانے کی وصیت فرمائی. تو یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت ہے کہ جن کے نام پہ جان دی ہے، اب انہی کے قدموں والی جگہ پہ لیٹنا قیامت تک اپنے لیے باعث فخر سمجھیں. ویسے اہل بیت اطہار کی محبت اگر دل میں نہ ہو تو روحانی منزل میں تو پہلا قدم بھی نہیں رکھا جاتا. اسلام میں ہی نہیں ہے جی، روحانیت تو بعد میں شروع ہونی ہے. جو حضور کے گھر کا ہی منکر ہو جائے تو وہ حضور کی ذات کا سیدھا منکر ہو گیا. صحیح بات. تو اسی طرح ہم امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب سے. جی اچھا غازی صاحب میں دو باتیں یہاں کرنا چاہوں گا. پہلی بات 3 باتیں میں عرض کروں. پہلی بات تو یہ کہ امام نسائی علیہ رحمۃ، کیونکہ ان کی ہم نے جہاد کو ایکسپلور کرنا ہے اور دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ہمارے ائمہ حدیث کیسے تھے. پہلی بات محدث کے پاس جب حدیث پہنچ جائے تو وہ خیانت سے کام نہ لے بیان کرنے میں. ایک تو یہ بات. دوسری بات، انہی کے عہد میں قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا فتنہ بڑے عروج پر تھا، جس پہ بڑے جلیل القدر امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے، جیلوں میں تکالیف برداشت کی. ان کے پاس کوئی شخص ہے، انہوں نے کہا کہ جی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ کوئی شخص کہتا ہے قرآن کی ایک آیت توحید کے بارے میں بیان کی کہ یہ جو ہے نا مخلوق جو اس کو مانے وہ کافر ہے. تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ بالکل صحیح کہا اس نے. تو امام نسائی نے فرمایا کہ اس حوالے سے جو عقیدہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ہے وہی میرا عقیدہ ہے. یعنی اپنے اکابرین کی فکر کی پاسداری بھی کر رہے ہیں امام نسائی، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اپنے اکابرین کی عظمت اسی بات میں ہے کہ ان کے افکار عالیہ کو آگے پھیلایا جائے اور بڑھایا جائے. سعید خان صاحب، آج کے دور میں امام نسائی کی جو بھی تعلیمات ہیں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سیدنا امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی 88 سالہ عمر سے ایک سبق دیا